السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو خاتون موجود ہیں ان کا نام ہے ارم۔ ان کی بھی جو داستان ہے ناظرین کرام وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، تو آپ سماعت کر لیجئے۔ کینسر سے بھی زیادہ ایک مہلک مرض ہے SLE، اس میں یہ مبتلا ہے ارم، اور یہ جو مرض ہے اس میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بھربھری ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہیں۔ آپ کے جو وائٹ بلڈ کارپسلز ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ریڈ بلڈ کارپسلز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو شوہر ہیں ان کا میں نام نہیں لوں گا، کیونکہ ان کے شوہر اتنا زیادہ قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہیں کہ 10 ماہ سے بے روزگار ہیں اور قرض خواہوں کے تقاضوں اور خوف کی وجہ سے روپوش ہیں۔ 10 ماہ سے روپوش ہیں۔ آپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے؟ رابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خاتون چاہتی ہیں کہ ہڈیاں تو ان کی ٹوٹ رہی ہیں، بھربھری ہو گئی ہیں، علاج سے کہیں زیادہ ان کو فکر یہ ہے کہ ان کا قرض اتر جائے اور یہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں، ورنہ ان کے شوہر جو 10 ماہ سے روپوش ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ قرضہ ان پر ہے کوئی تقریباً 18 لاکھ روپے۔ تو یہ آپ نے قرضہ اتنا کیسے چڑھ گیا، کیا ہوا تھا، ذرا کچھ بتائیں گے؟ یہ میرے ہسبینڈ نے ایک کاروبار کیا، تو وہ ایک بندہ جو تھا اس کے ساتھ مل کے کیا لوگوں سے لے کے، تو وہ بندہ ان کو فراڈ دے کے چلا گیا۔ اچھا جی۔ اس نے یعنی کہ گاڑی امپورٹ کرنے کے لیے وہ کیا تھا کہ گاڑی امپورٹ کرائے گا، 3-4 گاڑیاں جاپان سے امپورٹ کرائی، اس کے بعد وہ روپوش ہو گیا، غائب ہو گیا، اس کا کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب لوگ اور انہوں نے لوگوں سے پیسے لے لیے تھے؟ بالکل۔ تو اب وہ یہ یعنی کہ ہمارے پاس جتنا تھا 40 لاکھ میں سے ہم نے گھر کا گاڑی سب کچھ، آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی زندگی ہم گزارتے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھی آزمایا ہے، نہ ہونے پہ بھی آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کس وقت غنی کر دی اللہ پر ہے۔ بس یہ ہے کہ میرے شوہر کی جاب ہو جائے، میری 5 سال کی بچی ہے جس کو ہم لوگوں نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اس کو کڈنیپ کر لیں گے، تو میں اسکول تک نہیں بھیج رہی، اسکول جاتی ہے، مئی سے میں نے اس کو اسکول بند کیا ہوا ہے۔ قرض داروں نے کہا ہمیں سے کڈنیپ بالکل، شوہر کو کہ جان سے مار دیں گے۔ رات کو 3-3 بجے آ کے پتھر مارتے ہیں کھڑکیوں پہ، فائرنگ کرتے ہیں باہر آ کے، میں اکیلے بچی کو لے کے، حتیٰ کہ رشتہ داروں تک نے ساتھ چھوڑ دیا ایسے اس میں۔ رشتہ دار تو سب سے پہلے چھوڑتے ہیں صاحب، یہ تو سب سے پہلے بھاگتے رشتہ دار ہیں اور سب سے پہلے آتے بھی رشتہ دار ہیں۔ بالکل بالکل۔ جب میت ہو جاتی ہے نا تو آ جاتے ہیں کہ اب ملے گا کیا کیا، یہ پتا آپ کو، یہ بڑے ایک المیہ ہے۔ مر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کفن دفن میں آگے آگے ہوں گے، اس لیے نہیں ہوتے کہ محبت ہے، بلکہ ترکے میں کیا کیا چھوٹا ہے، ہمارا بھی کہیں نام ہوگا، اور جب وقت پڑتا ہے تو سب سے پہلے بھاگتے بھی رشتہ دار۔ میں یہاں بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے، امید سے بیٹھی کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کی جاب کر دے کہ میں بھی عزت سے۔ آپ کے شوہر نے کیا ہوا کیا ہے، مطلب گریجویشن کیا ہوا ہے ان کی، میں یہ لے کر آئی ہوں میں ان کی۔ اچھا، تو مگر اب اگر وہ جاب ان کی ہو بھی جاتی ہے تو وہ قرضہ بھی تو ادا کرنا ہے نا۔ ہاں، ہمارا مسئلہ، مین مسئلہ یہ کہ دیکھیں قرضہ اتر جائے گا نا تو اور جاب ہو جائے گی تو ہمارے یہ ٹریٹمنٹ ہے تو یہ تو خود کرواتے رہیں گے۔ ہاں، ہمارا مین مسئلہ یہ قرضہ ہے جی، تاکہ ہم بھی عزت سے زندگی گزار سکیں۔ اور آپ رہتی کہاں پر ہیں؟ ہم ماڈل میں رہتے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایکسپیرینس تو کافی ہے، لیکن بس یہ پھنس گئے اس میں چکر میں۔ پہلے KFC وغیرہ میں جاب کرتے تھے، بینکس وغیرہ میں بھی کی، لیکن وہ سود سے انہوں نے جب لوگوں کو نکالنا شروع کیا تو بینک سے ان کی جاب ختم کر دی گئی۔ آپ سن رہے ہیں ناظرین کرام، کوئی ہے جو قرض دار کو قرضوں سے نجات دلا دے؟ اور کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو قرض دار کو قرضوں سے نجات دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو کوئی اگر قرض دار کو نجات دلا دے، بہت پریشانی میں مبتلا ہیں، 5 سال کی بچی ہے، اسے اسکول نہیں بھیج پا رہی ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں مفہوم ہے کہ بہترین نیکی کسی کے قرضے کو ادا کرنا قرار دیا ہے۔ تو بہترین نیکی ہے کہ اگر کوئی کسی کا قرض اتار دے، پھر وہ ایک
بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے، اس کے معنی اور مطالب تو بڑے سمجھنے کے لیے ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا، تو بندہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ میں تجھے کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلا دیتا، تو مجھے کھانا کھلا دیتا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اسے اگر اس کا علاج کرا دیتا تو میرا علاج ہو جاتا۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جب کوئی کسی کا قرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کسی کا مقروض نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، غنی، لیکن وہ مقروض سے مراد یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کو کوئی عذاب دے، اور اللہ کی حیا اس کا ذکر ہے، کئی بڑے بزرگوں نے اللہ کی حیا کے بارے میں بتایا کہ جب خدا حیا کرتا ہے تو پھر کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہماری یہ بہن ارم جو ہیں، ان کے مسئلے کو آپ حل کریں، اور جو لوگ بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں فوری طور پر اس وقت کریں۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، آپ سے اس وقت اپیل کر رہا ہوں کہ ارم صاحبہ کا قرضہ ادا کرائیں کسی طرح، جاب کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی کال ہمارے پاس آتی ہے کہ نہیں آتی۔